الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان المبارک کی خصوصیات میں سے نماز تراویح بھی ہے۔ ماہ رمضان کے فضائل اور روزے کے فضائل اور آداب اور مسائل پر بیان بہت قسطوں میں ہو چکے ہیں۔ آج ہم نماز تراویح سے متعلق کچھ عرض کرتے ہیں۔ ہم نے خطبے میں ایک حدیث پڑھی اور وہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان میں قیام کرے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ رمضان میں قیام کرے، قام رمضان فرمایا۔ قیام رمضان کیا ہے؟ قیام رمضان کے معنی رمضان کی رات میں نماز پڑھنا، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہاں قیام رمضان سے مراد نماز تراویح ہے۔ اب حدیث کا آسان سا مطلب یہ ہوا کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں رات کو نماز تراویح پڑھے، اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو پابندی سے نماز تراویح پڑھنے والوں کے لیے بخشش کی بشارت ہے اس حدیث میں، اور اس میں دو شرطیں ہیں، ایمان و احتسابا، ایمان کے ساتھ پڑھے اور ثواب کی نیت سے تراویح پڑھے۔ تو ایماناً فرمایا، ایمان کے ساتھ پڑھے، اس سے ثابت ہوا کہ ایمان کے بغیر بڑا سے بڑا عمل بیکار ہے۔ اور احتساباً فرمایا، ثواب کی نیت سے، اس سے معلوم ہوا کہ بغیر اچھی نیت کے، بغیر ثواب کی نیت کے کوئی بھی نیک عمل کرے تو اس نیک عمل پر ثواب نہیں ملتا۔ تو اچھی نیت بھی ہونی چاہیے، طلب ثواب کی نیت ہو، اس کا ایمان برقرار ہو، عقیدہ درست ہو، اب وہ نماز تراویح کی پابندی کرے تو انشاءاللہ اس کے لیے بشارت کا وعدہ ہے، بخشش کا وعدہ ہے۔ اس حدیث میں نماز تراویح کا ذکر ہے اور اس پر رغبت دلائی گئی ہے، اس کی فضیلت بھی بیان ہوئی۔ اور ایک بات دیکھیں کہ نماز تراویح یہ الگ نماز ہے اور نماز تہجد الگ نماز ہے۔ یہ دو الگ الگ نمازیں ہیں، دونوں ایک نہیں ہیں۔
لیکن غیر مقلد وہابی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نماز تراویح اور نماز تہجد دراصل ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ یہ غیر مقلد وہابی جو ہیں، یہ جو دیوبندی ہیں، یہ مقلد وہابی ہیں۔ جو اہل حدیث ہوتے ہیں وہ غیر مقلد وہابی، کسی امام کی تقلید نہیں کرتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز تراویح اور نماز تہجد یہ دراصل ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ وہی تہجد کی نماز ہے، وتر کے ساتھ رمضان شریف میں نماز تراویح بن گئی۔ وہ عبادت سے جان بچانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی دو الگ الگ نمازیں نہیں ہیں۔ شارح بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ غیر مقلدین کی زبردستی ہے کہ نماز تراویح اور نماز تہجد کو ایک ہی چیز بتاتے ہیں، حالانکہ دونوں کے لیے حدیث میں الگ الگ الفاظ ہیں۔ تراویح کے لیے حدیث میں من قام رمضان کا لفظ آیا ہے، جو ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے، من قام رمضان، قیام رمضان ہے وہ، من قام اللیلہ فی رمضان نہیں فرمایا ہے۔ یعنی یہ آیا ہے کہ جو رمضان میں قیام کرے، یہ نہیں آیا ہے کہ جو رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کرے۔ تہجد کو حدیث میں قیام اللیل کہا گیا ہے، تو یہ نہیں فرمایا کہ جو رمضان میں قیام اللیل کرے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ قیام رمضان نماز تراویح کو کہتے ہیں، وہ الگ چیز ہے، اور قیام اللیل نماز تہجد کو کہتے ہیں، وہ الگ چیز ہے۔ دیکھیے، نماز تہجد کے لیے تہجد کا لفظ بھی آیا ہے اور قیام اللیل کا بھی لفظ آیا ہے، دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ قرآن میں تہجد کا بھی لفظ آیا ہے اور قیام اللیل کا بھی لفظ آیا ہے، اور حدیث میں قیام اللیل کے الفاظ آئے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، رات کے کچھ حصے میں تہجد کرو، یہ خاص تمہارے لیے زائد ہے۔ اس میں تہجد فرمایا، یہ تہجد سے بنا ہے۔ اور سورہ مزمل میں ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے جھرمٹ مارنے والے محبوب، رات میں قیام فرمایا کرو مگر تھوڑا، ساری رات نہیں کہ آپ کے پیر میں ورم آ جائے، سو جائے، تھوڑا سا قیام کیا کرو، تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ تو اب دیکھیے قرآن کریم میں یہاں قم اللیل کہا، قم جو ہے یہ قیام لیل سے، قیام سے بنا ہے، تو تہجد کے لیے قیام اللیل کا لفظ ہے اور تہجد کا لفظ ہے، اور تراویح کے لیے قیام رمضان کا لفظ ہے یا قیام لیل رمضان، رات رمضان کا قیام یا رمضان کی رات کا قیام۔ اس میں رمضان کا لفظ ضرور آئے گا کیونکہ تراویح کی نماز صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے۔ اب اسی حدیث میں قام رمضان کہا، قیام رمضان فرمایا، اور ایک حدیث ہے اس میں قیام لیل رمضان کہا گیا۔ امام بہقی نے شعب ایمان میں حدیث روایت کی ہے، مشکات میں بھی وہ حدیث ہے، کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شعبان کے آخری دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، رمضان شریف سے متعلق ایک خطبہ دیا تھا کہ لوگوں، ایک بہت برکت والا مہینہ تمہارے سروں پہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ہم نے وہ خطبہ آپ کو سنایا ہے۔ اس میں رمضان شریف کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا روزہ فرض قرار دیا ہے اور رمضان کو رات میں تراویح پڑھنا یہ نفل قرار دیا ہے۔ دو عبادتیں اس مہینے میں بڑھ گئی ہیں، دن میں روزہ اور رات میں نماز تراویح قیام۔ تو
تہجد اور نماز تراویح میں بہت فرق ہے۔ تہجد کا ثبوت قرآن سے ہے، ہم نے ابھی 2 آیتیں پڑھی، اس میں تہجد کا ذکر ہے، اور حدیثوں سے بھی ہے، اور تراویح کا ذکر قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے۔ تراویح کا ثبوت صرف حدیث سے ہے، قرآن سے نہیں ہے۔ اور ایک بات دیکھیے، تہجد کے معنی نیند کو ترک کر کے اٹھنا اور پھر نماز پڑھنا، یہ تہجد کا معنی ہی ہوتا ہے۔ آدمی سو رہا ہے، عشاء کے بعد سویا، تو نیند چھوڑ کر اٹھنا اور پھر نماز پڑھنا، یہ ہے تہجد کا معنی۔ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد کچھ دیر سوتے تھے، پھر اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور غیر مقلد وہابیوں کو خود یہ تسلیم ہے کہ سونے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ تہجد ہے، اور بغیر سوئے جو نماز پڑھی جائے گی اس کو قیام تو کہو گے لیکن اس کو تہجد کی نماز نہیں کہا جائے گا۔ اور تراویح کی نماز عشاء کے بعد فوراً پڑھی جاتی ہے، تو تہجد کی نماز عشاء کے بعد سو کر اٹھنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور نماز تراویح عشاء کے بعد فوراً پڑھی جاتی ہے۔ اور تہجد کی نماز ہمیشہ پڑھی جاتی ہے، 12 مہینے پڑھی جاتی ہے، اور تراویح کی نماز صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے، تو دونوں نمازوں میں فرق ہے۔ امام بہقی کی روایت سے معلوم ہوا کہ رمضان میں یہ 2 عبادتیں بڑھ جاتی ہیں، دن میں صوم روزہ اور رات میں قیام یعنی نماز تراویح۔ تو رمضان کی خصوصیات میں سے دن میں روزہ اور رات میں نماز تراویح ہے۔ بندہ اپنے رب کے لیے پورا مہینہ دن میں روزہ رکھتا ہے، اور رات میں اپنے پروردگار کے حضور قیام کرتا ہے، نماز تراویح پڑھتا ہے، اور نماز تراویح میں قرآن پڑھتا ہے اور قرآن سنتا ہے۔ میدان محشر میں قیامت کے دن روزہ بھی بندے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا، اور قرآن کریم جو تراویح میں پڑھا جاتا ہے، قرآن کریم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کے لیے سفارش کرے گا۔ اس پر ہم ایک حدیث آپ کو سناتے ہیں۔ امام بہقی نے شعب ایمان میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، بندے کے نامہ اعمال میں گناہ ہوں گے، دوزخ میں جانے کا حکم ہوگا، تو روزہ جو رکھتا تھا زندگی میں یہ شخص، اور جو نماز تراویح پڑھتا تھا اس میں قرآن پڑھتا تھا یا سنتا تھا، امام ہے تو پڑھے گا، مقتدی تو سنے گا، تو یہ قرآن اور روزہ دونوں اس کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے پروردگار، میں نے اس کو دن میں کھانے سے پینے سے اور خواہشات سے روکے رکھا، تیرے لیے اس نے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، خواہشات کے قریب نہیں ہوا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما، مولا اس کو معاف کر دے، اس کے گناہ بخش دے، اس کو جہنم میں نہ بھیج، جنت میں بھیج دے۔ اور قرآن کہے گا، اے پروردگار، میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا، رات میں گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے تک تراویح پڑھتا تھا، کہیں 5 دن میں قرآن شریف ختم کر دیتے ہیں، کہیں 3 دن میں قرآن شریف ختم کر دیتے ہیں، کتنا وقت لگے گا؟ تو میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما، اس کو معاف فرما دے، اس کو دوزخ میں نہ بھیج۔ تو یہ دونوں سفارش کریں گے۔ تو سفارش کرنے کو سبھی سفارش کرتے ہیں، ہم لوگ بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بخش دے، یہ سفارش ہی تو ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کسی کی سفارش قبول فرما لے، یہ اصل خوبی ہے۔
تین روزہ اور قرآن دونوں سفارش کریں گے تو ان کی سفارش قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فیصفان، دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی، اب اس کا گناہ بخش دیا جائے گا، اس کو جہنم میں جانے کے بجائے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو صحیح یہ ہے کہ اصل تراویح سنت سے ثابت ہے اور سنت رسول بھی ہے، مگر پابندی کے ساتھ تراویح پڑھنا، جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا، 20 رکعت تراویح پڑھنا، یہ سنت فاروقی ہے، حضرت فاروق اعظم کی سنت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ علیکم بسنتی و سنتی الخلفاء الراشدین، میری سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑو۔ حضور فرماتے ہیں میری سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑو اور میرے خلفاء راشدین جو ہیں ان کی سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑو۔ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں الگ الگ باب ہیں، نماز تہجد کا باب الگ ہے اور نماز تراویح کا باب الگ ہے۔ تو بہرحال یہ حدیثیں ہم نے بیان کی، دو حدیثوں سے معلوم ہوا کہ حضور کا یہ ارشاد ہے، حضور جو ہے نماز تراویح کی ترغیب دلاتے تھے، رغبت دلاتے تھے، اس کی خوبیاں بیان کرتے تھے، لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ رمضان میں قیام کرو، نماز تراویح پڑھا کرو۔ اب حضور کا عمل کیا تھا؟ حضور نے خود نماز تراویح پڑھی یا نہیں پڑھی، کیسے پڑھی، اس پر ہم آپ کو ایک حدیث سناتے ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، بہت اعلیٰ درجہ کی حدیث، بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں یہ حدیث ہے۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ حدیث روایت ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، رات کو اٹھ کر میرے کمرے سے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور مسجد میں نماز پڑھی۔ یہ تراویح کی اصل ہے، نفل نماز، عشاء کے بعد گئے تھے کمرے سے نکل کر، نماز پڑھی۔ جو لوگ مسجد نبوی میں نفل وغیرہ پڑھ رہے تھے، دیکھا کہ حضور مسجد میں تشریف لائے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، سوچا اچھا موقع ہے حضور کے پیچھے نماز پڑھیں۔ نفل کی نماز بھی امام کے پیچھے پڑھی جا سکتی ہے، تو حضور کے پیچھے جو ہے لوگوں نے بھی نماز پڑھی، آپ کی ابتدا میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب کتنی رکعتیں حضور نے پڑھی اس حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے آپس میں اس واقعے کا ذکر کیا کہ آج ہم لوگ بہت خوش نصیب تھے کہ حضور تشریف لائے، نماز پڑھی اور ہم نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ آج پورا شور ہو گیا اور پہلی بار سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے دوسری رات مسجد میں کہ آج بھی حضور اگر نکلیں گے نماز پڑھیں گے تو ہم بھی حضور کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو دوسری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مسجد نبوی شریف میں اور لوگوں نے آپ کی ابتدا میں نماز پڑھی۔ پھر لوگوں نے صبح اس واقعے کا تذکرہ کیا اور تذکرہ ہوا کہ آج کی رات بھی حضور تشریف لائے تھے، ہم لوگوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ تو تیسری رات مسجد میں بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں نے آپ کی ابتدا میں نماز پڑھی۔ 3 دن جماعت کے ساتھ حضور نے نماز پڑھائی۔ کتنی رکعتیں پڑھائیں اس کا ذکر اس حدیث میں نہیں ہے۔ چوتھی رات کو اس قدر کثرت سے صحابہ کرام جمع ہو گئے کہ مسجد تنگ پڑ گئی، لوگ مسجد میں اکٹھا ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف نہ لائے، نہیں نکلے کمرے سے۔ لوگ انتظار کرتے رہے، مضطرب تھے، بالکل بے چین تھے، حضور تشریف لائیں، نماز پڑھائیں، ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھیں، لیکن حضور تشریف نہیں لائے۔ لوگ الصلاۃ الصلاۃ پکارنے لگے۔ یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ رسول اللہ آپ باہر تشریف لائیں، نماز پڑھائیں، کوئی اس طرح سے کہہ نہیں سکتا ہے، بس الصلاۃ الصلاۃ کہتے تھے، نماز نماز پکارنا شروع کر دیا لوگوں نے۔ سرکار تشریف نہیں لائے، یہاں تک کہ فجر کی نماز کے وقت تشریف لائے۔ صبح کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے،
کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، جب بھی ایسا سنے کہ حضور نے یہ پڑھا تو فوراً آپ پڑھ لیا کریں، کیونکہ حضور کا تو کلمہ قبول ہے، اگر فوراً ہم پڑھ لیتے ہیں حضور کی اقتداء میں تو انشاءاللہ ان کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی قبول ہو جائے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے یہ کلمہ پڑھا، اس کے بعد فرمایا کہ گزشتہ رات تمہارا حال مجھ پر مخفی نہ تھا، مجھ کو خبر تھی کہ تم لوگ مسجد میں اکٹھا ہو، انتظار کر رہے ہو، بے چین ہو کہ میں نکلوں نماز پڑھاؤں، لیکن بات یہ ہے کہ مجھے یہ خوف ہوا کہ تم پر یہ نماز تراویح جو ہے فرض کر دی جائے گی، اگر میں نے پابندی کے ساتھ کئی دن نماز پڑھائی تو یہ نماز تمہارے اوپر فرض کر دی جائے گی اور تم اس کی ادائیگی سے عاجز ہو جاؤ گے، تو اس اندیشے سے میں نہیں نکلا تاکہ یہ نماز فرض نہ ہو جائے تمہارے اوپر۔ یہ حدیث ہوئی۔ تو یہ نماز کون تھی؟ نماز تراویح تھی۔ اس نماز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ پڑھا ہے، 3 دن پڑھا ہے۔ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں اس میں ذکر نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی، اس سے تراویح کی جماعت کا جواز تو معلوم ہوا کہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے۔ اور دیکھیے حضور آئے کیوں نہیں؟ فرض ہو جاتی، فرض ہو جاتی۔ صحابہ کرام اس قدر مشتاق تھے، بے چین تھے، تڑپ رہے تھے، پھر بھی آپ چوتھے دن تراویح پڑھانے تشریف نہیں لائے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی بنسبت ہم بعد کے مسلمانوں کا زیادہ خیال رکھا۔ صحابہ کرام کا تو خیال رکھتے ہی تھے، لیکن ان سے زیادہ ہم جو بعد میں پیدا ہونے والے مسلمان ہیں ہمارا خیال رکھا، ان سے زیادہ خیال رکھا، کیونکہ صحابہ کرام تو زیادہ عبادت کرنے پر حریص تھے، وہ چاہتے تھے ہم کتنی زیادہ عبادت کریں، اور پھر ہمارے حضور کے پیچھے نماز پڑھنا ان کے نزدیک سب سے بڑی سعادت تھی، سب سے بڑی عبادت تھی اور سب سے زیادہ خوشی کی بات تھی۔ اور ظاہر ہے فرض نماز کا ثواب نفل سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، تو اگر آپ اسی طرح تراویح پڑھاتے رہتے تو تراویح کی نماز فرض ہو جاتی، اور جب فرض ہو جاتی تو یہ صحابہ کرام کا عین مقصود اور دلی تمنا تھی، ان کی تمنا پوری ہو جاتی۔ لیکن ہمارے حضور کی نظر ہم لوگوں کی طرف تھی کہ اگر پابندی سے پڑھتے رہے تو نماز تراویح فرض ہو جائے گی، اور اگر فرض ہو گئی تو یہ اور فرضوں کی طرح سفر میں، حضر میں، مرض میں، صحت میں کبھی بھی ساقط نہیں ہوگی۔ فرض نماز سفر میں ساقط نہیں ہوتی، نفلیں سنتیں سب معاف ہیں، لیکن فرض نماز نہیں۔ سفر میں ہو، حضر میں ہو، بیماری ہے پھر بھی نماز فرض معاف نہیں ہے۔ آدمی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کے پڑھے، نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھے، کسی حال میں کبھی بھی جب تک ہوش سلامت ہے نماز فرض معاف نہیں ہے۔ تو اگر یہ تراویح کی نماز فرض ہو گئی تو یہ بھی کبھی ساقط نہیں ہوگی اور لوگ پڑھ نہ سکیں گے، اور کبھی بھی ان کی تراویح اگر چھوٹ جائے گی تو فرض کے ترک کا گناہ ہوگا، فرض کے چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔ تو آپ نے ہمیں گناہ سے بچانے کے لیے صحابہ کرام کے جذبہ شوق کا خیال نہ کیا، ان کی آرزوؤں کا خیال نہ کیا۔ اللہ اللہ، سرکار کو ہمارا کتنا خیال ہے۔ تو 3 دن جماعت کے ساتھ آپ نے نماز پڑھائی، اور ارشادات کے ذریعے آپ برابر رغبت دیتے رہے کہ نماز تراویح پڑھا کرو، جماعت کے ساتھ باقاعدہ متعین رکعات کے ساتھ پابندی کے ساتھ نماز تراویح نہیں ہوتی تھی۔ بخاری شریف کتاب الصوم میں ہے، ابن شہاب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور عمل درآمد اسی پر رہا، پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ متعین رکعات کے ساتھ تراویح کی نماز نہیں پڑھتے، سب تھے الگ الگ پڑھتے تھے، کبھی 2-4 آدمی اکٹھے ہو کے نماز مل کے بھی پڑھ لیں، جماعت سے بھی پڑھ لیں، الگ الگ پڑھیں، لیکن پڑھتے سب تھے، کوئی اہتمام نہیں تھا اس کا۔
پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بھی معاملہ ایسے ہی رہا، پھر حضرت عمر فاروق اعظم کی خلافت کے ابتدائی دور میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا۔ وہی بخاری میں یہ بھی ہے کہ عبد الرحمن نے کہا کہ میں رمضان میں ایک رات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد کی طرف گیا۔ حضور فاروق اعظم گشت کر رہے تھے مدینے میں، تو میں ان کے ساتھ جو ہے گشت کرتے ہوئے مسجد کی طرف چلا گیا، تو دیکھا کہ لوگ متفرق الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نماز تراویح الگ الگ پڑھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ تنہا تنہا تراویح پڑھ رہے ہیں اور کچھ لوگ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، 4 آدمی وہاں ہیں، 4 آدمی وہاں ہیں، 4 آدمی وہاں ہیں، اس طرح سے پوری مسجد بھری ہوئی ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ چونکہ اس میں انتشار تھا، اس لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اسے ناپسند فرمایا اور فرمایا کہ میں مناسب جانتا ہوں کہ اگر ان لوگوں کو ایک قاری پر جمع کروں، ایک امام ہو جو قاری ہو، قرآن کا حافظ ہو، اچھا قرآن پڑھتا ہو، اس پر جمع کر دوں کہ سب لوگ اسی کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں تو یہ بہتر ہو۔ آپ نے یہ سوچا، پھر پختہ ارادہ کر لیا اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مقرر کر دیا۔ وہ بہت اچھے قاری تھے، قرآن کریم کے حافظ تھے، قرآن شریف بہت اچھا پڑھتے تھے، ان کو امام مقرر کر کے سب کو ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اور اس بات کو تمام صحابہ کرام نے پسند فرمایا تو تمام صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہو گیا۔ عبد الرحمن کہتے ہیں اس کے بعد فاروق اعظم کے ساتھ دوسری رات میں نکلا تو دیکھا کہ لوگ اپنے قاری کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد نبی بالکل بھری ہوئی ہے، ابی بن کعب نماز پڑھ رہے ہیں اور سارے صحابہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر کے حضرت عمر فاروق اعظم بہت خوش ہوئے اور اس موقع پہ آپ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کام نیا تو ہے لیکن بہت اچھا کام ہے، یہ بہت اچھی بدعت یہ ہے۔ پھر آپ ارشاد فرمایا، آپ کا ایک ارشاد یہاں ایسا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز تراویح الگ ہے اور نماز تہجد الگ ہے۔ کیا فرمایا؟ واللتی تنامون عنہا افضل من التی تقومون، واللتی تنامون عنہا افضل من التی تقومون، یعنی جس نماز کو چھوڑ کر تم لوگ سو جاتے ہو وہ اس نماز سے افضل ہے جس کو تم لوگ ادا کر رہے ہو۔ یعنی یہ نماز تراویح جو ادا کر رہے ہو عشاء کے بعد، اس سے افضل وہ نماز ہے تہجد کی جس کو تم لوگ ادا نہیں کرتے ہو، سو جاتے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ نماز تہجد بہت افضل ہے، وہ تو بہت برکت والی ہے، اللہ تعالیٰ سے بہت قریب کرنے والی نماز ہے نماز تہجد۔ اس سے دل آدمی کا نورانی ہوتا ہے، اللہ سے آدمی بہت قریب ہوتا ہے اور قرآن کریم سے بھی اس کا ثبوت ہے۔ تو نماز تہجد بہت افضل ہے، نماز تراویح سنت موقتہ ہے، لیکن اس سے افضل نماز تہجد ہے جو ہمارے حضور پر فرض تھی، امت کے لیے سنت ہے۔ تو سب حدیثوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ اصل تراویح مشروع ہے اور تراویح اصل میں جماعت کے ساتھ مشروع ہوئی تھی۔ 3 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جماعت کے ساتھ تراویح پڑھائی، چوتھے دن باہر تشریف نہ لائے، پھر آپ نے اکیلے پڑھی اور صحابہ کرام، یعنی آپ پڑھتے تھے تراویح اکیلے پڑھتے تھے اور صحابہ کرام اکیلے بھی پڑھتے تھے، جماعت کے ساتھ بھی پڑھا کرتے تھے۔ جب حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں یہ اندیشہ ختم ہو گیا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، امتی زندگی میں کوئی کام کرے فرض نہیں ہوگا وہ کام، اور ہمارے حضور پابندی کے ساتھ کچھ نہیں کر لے وہ کام فرض ہو سکتا ہے۔ اب اندیشہ ختم ہو گیا کہیں فرض نہ ہو جائے، تو انہوں نے سب کو جماعت کے ساتھ سرکار کی سنت کے مطابق نماز تراویح پڑھنے کا حکم دیا۔ اب دیکھیے فاروق اعظم نے جو ایسا کیا اس پر کس بات نے ابھارا، اس پر ایک حدیث دیکھیں۔ کنز العمال میں حدیث ہے، کتاب الصلاۃ میں نماز تراویح کے بیان میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہی جو قاری ہے جو جن کو امام بنایا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے
انہیں رمضان المبارک میں تراویح کی جماعت قائم کرنے کا حکم جب دیا ہے تو اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا تھا ان الناس یصومون النہار ولا یحسنون ان یقرؤوا فلو قرأت علیہم باللیل، یعنی لوگ دن کو روزہ رکھتے ہیں، دن سخت ہوتا ہے، محنت مشقت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، تھکے ہارے رہتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، اور رات تراویح میں قرآن کریم بہت اچھے انداز میں نہیں پڑھ پاتے، سب تو حافظ بھی نہیں ہے، سب بہت اچھا پڑھتے بھی نہیں ہیں، نہیں پڑھ پاتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ تراویح کی جماعت قائم کر کے تم ان کو قرآن سنا دیا کرو۔ حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا یا امیر المومنین ھذا شیء لم یکن، اے امیر المومنین یہ چیز پہلے تو نہ تھی۔ تو فاروق اعظم نے جواب میں ارشاد فرمایا قد علمت ولکنہ حسن، یعنی مجھے معلوم ہے کہ تراویح کی جماعت پہلے نہیں تھی، لیکن یہ اچھا فعل ہے، ایک اچھا کام ہے۔ اور ایک وجہ ہے جو آپ نے ایسا کیا، سب کو اکٹھا کیا نماز تراویح کی جو آپ نے حکم دیا۔ الروض الفائق میں 5ویں مجلس میں ہے رمضان کے مہینے اور اس کے روزے کی فضیلت کے بارے میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے گرد کے مقام کو حضیرۃ القدس کہتے ہیں۔ اللہ کا جو عرش اعظم ہے اس کے ارد گرد کو کیا کہتے ہیں؟ حضیرۃ القدس۔ وہاں نور ہی نور ہے، وہاں اتنے فرشتے ہیں کہ جن کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور ایک لمحہ بھی اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہوتے۔ جب رمضان کی راتیں آتی ہیں تو وہ فرشتے اپنے رب سے زمین پر اترنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، اور وہ فرشتے دنیا میں آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ نماز تراویح میں حاضر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کو چھوئے یا وہ فرشتوں میں سے کوئی فرشتہ کسی سے چھو جائے تو وہ شخص ایسا سعادت مند ہو جائے گا کہ اس کے بعد کبھی بدبخت نہ ہوگا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے جب یہ حدیث سنی تو ارشاد فرمایا کہ ہم اس فضل و اجر کے زیادہ حقدار ہیں، تو آپ نے رمضان کے مہینے میں لوگوں کو نماز تراویح کے لیے جمع فرمایا۔ تو یہ آج کا جو بیان ہوا کہ نماز تراویح اور نماز تہجد میں کافی فرق ہے، اور نماز تراویح کے کچھ فضائل بھی بیان ہوئے، اور ان کا دوسرا اختلاف ہے رکعات کے بارے میں۔ ہم پڑھتے ہیں 20 رکعتیں، وہ پڑھتے ہیں 8 رکعتیں۔ اس پر انشاءاللہ اگلے جمعہ کو بیان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان شریف کی برکتیں عطا فرمائے، اس کا اکرام کرنے کی توفیق دے، اس کے روزے اور رات کی تراویح اور تہجد کی بھی ہمیں توفیق دے، اور ساری باتیں اللہ تعالی ہماری قبول فرمائے۔ فاتحہ۔